امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ کون سی منت مانی؟ بولیے۔ ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے ہیں، میں دیکھ پکاواں گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں، اگر میرا کام ہو جائے تو کام ہو گیا، بکرے کے پیسے کوئی نہیں۔ تو میں کہا تیرے پہلا نہیں تھی پتا میرے کو کوئی نہیں؟ کہتا اب کیا کروں؟ میں کہا اب تو دینی پڑے گی، اور اس میں بھی تحقیق باقی ہے، لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گا؟ جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے، بکرے کی منت ہی مانتے ہو، یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا؟ یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے عبادت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کی منت نہیں مانتے سرے سے۔ حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے۔ کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا۔ یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا۔ عین بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا۔ عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے، اور کہنے لگے اماں میں نہ دیکھ آؤں۔ حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی، مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے۔ وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ گئے، سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا۔ شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا، فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں۔ 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے، آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی، اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، یتیم ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجورے، شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کھجور پانی سے افطاری بھی، سحری بھی، سویرے پھر اٹھے، روزہ رکھا، تیسرا دن ہے، تیسرا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فالج زدہ، تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی، تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے۔ اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے؟ اور 3 دن کے بھوکے بچے، تیسرا دن آیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے تم پہلے روٹی کھاؤ۔ لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی، یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی کی، ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے۔ تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں۔ امام حسین پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا، کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں۔ کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مول پڑ گیا ہمارا۔ کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے، فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔
بڑا پسند آیا ہے 3 دن کا عمل. میرے بھائی ٹریننگ کرائی, ٹریننگ. ہمارے ہاں تو حال بڑا سخت ہے. اور دین کا معاملہ, چوری آتے ہیں بچے گھروں سے چوری نمازیں پڑھنے, داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے مسئلہ اماں کو بنتا ہے. سب سے پہلا انہوں نے ٹریننگ کی, دین کے لیے تیار کیا, ہمتیں بدائی. اور رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی, شہزادی کی. کس کی؟ دنیا میں سب سے بڑی شہزادی کون ہے؟ آپ نام لیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. میرا عقیدہ ہے حضرت فاطمہ کا نام لیں تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے. سب سے بڑی شہزادی سیدہ, بولیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے. جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے, واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. فرماتے ایک جہاد کے لیے حضور چلے گئے اور مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے. میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے, تھوڑی سی رقم تھی, تو میں نے سوچا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی تحفہ نہیں دیا تو ایک زنجیر نہ سونے کی خرید کے دوں. کہتے ایک چین سونے کی زنجیر خرید کے میں نے حضرت فاطمہ کو تحفہ دی تو سیدہ نے پہن لی. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور کل پہنچ رہے ہیں واپس. کہتے میں نے فاطمہ کو بتایا تو مجھے پتا تھا فاطمہ کیا کرے گی. سیدہ نے سارا گھر صاف کیا, ساری تیاریاں کی, کھانے چنے, جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا. اور سویرے سے ہی حضرت فاطمہ بیٹھ گئی. سویرے سے حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں. کمال ہو گئی. فرماتے ہیں جب محبوب تشریف لائے نا, پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا, السلام علیکم کہا, اور شیر خدا فرماتے جناب فاطمہ کو دیکھا اور نبی پاک واپس پلٹ گئے. کہتے میں نہیں تھا گھر میں واپس آیا, بی بی صاحبہ نے بتایا اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں. فاطمہ ہوا کیا؟ کا پتہ کرو. حضور چلے گئے, پر بغیر ملے ہی چلے گئے. کہتی ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے. میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک کی مسجد کے کونے میں بیٹھے. میں قریب بیٹھا, میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے, کیا ہوا؟ کہتے نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, حضور بھی روئے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ تربیت ہے, اس طرح کربلا سجتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے, ہر عورت کے لیے جائز ہے, کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی. حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے. اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی تھی, وہ کہہ تو سکے گا نا. لیکن اگر یہ بھی سونے پہنے گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے؟ حضرت شیر خدا واپس آئے, کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی. بھائی یہ حقیقتیں سمجھو. جب بچوں کے ماحول کے اندر یہ رنگ, کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارا کریں گی جب تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, جب تو ان کو طریقہ سلیقہ سکھا ہی نہیں رہا.